وعظم شانہ کی حمد و ثنا، امام الانبیاء فخر الانبیاء، حضور زینت کائنات بزم کائنات، والی کائنات محسن انسانیت، اسوہ عالمیت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری اور آپ کی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں اپنی جبینیں ٹیکنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور آج کی ہماری ساجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج 25 دسمبر ہے۔ اقلیتی برادری کرسچن عیسائی حضرات آج کرسمس کے نام سے ایک تہوار منا رہے ہیں، اور اہلیان پاکستان آج قائد ڈے کے حوالے سے دن منا رہے ہیں۔ آج کی اس نشست سعید میں میں نے مناسب سمجھا کہ ولادت حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کرسمس کے تناظر میں اس حوالے سے چند معروضات میں آپ کے گوش گزار کروں اور اقوام عالم تک اپنا پیغام پہنچانے میں ہماری جو ڈپٹی ہے، ہمارے جو ذمے کام لگائے ہیں ان کو فارورڈ کرنے کا اپنا فریضہ ادا کریں، اور خاص طور پر فرانس کے اس ناملعون ناپاک صدر تک پیغام پہنچائیں جس نے جو مذہباً عیسائی ہے، اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نازیبہ کلمات کہے، ان تک ہم اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ہم ایسے نہیں کہ ہم دیگر انبیاء پر سب و شتم کرنے والے ہوں، نہیں، بلکہ ہمیں تو بچپن میں گھٹی دیتے ہوئے یہ سبق سکھایا گیا تھا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتہ اور فرشتوں پر، و کتبہ اور آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں پر، و رسلہ اور تمام رسولوں پر۔ آج گویا کہ آج ہم حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے حضور خراج عقیدت پیش کریں گے اور ان تک یہ پیغام پہنچائیں گے کہ یہ تمہارا مردہ ضمیر ہے کہ تم انبیاء کے متعلق سب و شتم کرتے ہو۔ ہمیں تو اسلام نے، ہادی اسلام نے یہ درس دیا ہے کہ انبیاء پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اس وقت تک ہمارا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک ہم سارے انبیاء پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر جس کو عظمت، شان، بلندی، مرتبہ عطا کیا وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد جس کو اللہ کے ہاں باریائی حاصل ہے، مرتبہ کمال پہ اللہ کے حضور ہیں، وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کے ہاں جو سب سے بڑے مرتبے کے مالک ہیں وہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جن کا نمبر آتا ہے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہے۔ آپ کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر اسی طرح سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں قرآن پاک کی 13 صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر
موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، جن میں 26 مقامات پہ آپ کا نام لے کے آپ کا ذکر کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور 23 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو ابن مریم کے نام سے یاد کیا گیا، اور ایک جگہ ایسی ہے وہاں پہ آپ کو عبداللہ کے لقب سے یاد کیا گیا۔ سورہ آل عمران یہ 3 سپارے کے اندر ہے، اور سورہ مریم جو 16 سپارے کے اندر ہے، اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانیں دی، بڑے معجزات عطا کیے، ان میں سے سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، یعنی آپ کا باپ نہیں ہے، آپ ماں کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے اور اللہ کے چاہنے سے پیدا ہوئے۔ اور دوسرا معجزہ آپ کو یہ عطا کیا گیا جب یہودیوں نے آپ کی امی جان حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر زبان تراز کی، تو آپ ابھی ماں کی گود میں تھے، 40 دن کی عمر تھی۔ جب انہوں نے زبان تراز کی تو اللہ کے نبی کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، ماں کی گود سے ہی کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، خبردار میری ماں کے متعلق باتیں مت کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دے دی ہے، اور وجعلنی نبیّا، مجھے اللہ نے نبی بنانا ہے۔ میری ماں کے متعلق، میری ماں کے پاک دامنی پہ باتیں نہ کرو۔ ان میں ایک فضیلت آپ کو یہ بھی عطا کی کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ سوال لے کے آئے کہ عیسیٰ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں ہم کیا کھا کے آئے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بتاتے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا گھر کے اندر باقی بچا کے آئے ہو، یہ بھی آپ بتا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی شان عطا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہ مردہ سامنے پڑا ہوتا، پاؤں کی ٹھوکر مارتے مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا، کوڑ کی بیماری والا آتا تو آپ ہاتھ پھیرتے تو کوڑ کی بیماری والا شفا یاب ہو جاتا، مادر زاد اندھا آتا تو آپ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو اندھے بینا ہو کر آپ کی بارگاہ سے واپس جایا کرتے۔ اللہ نے آپ کو بڑی شانیں، بڑی رفعتیں عطا کی، اور اللہ کی قدرتوں میں سے سب سے عظیم قدرت اور عظیم جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو ان سب نشانیوں کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ آپ پر ایمان لاتے، آپ کی تعلیمات کو قبول کرتے اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے، اللہ کے رسول معظم عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرتے، لیکن شومی قسمت یہود و نصارہ گمراہی کے راستے کے مسافر ہوئے، حتیٰ کہ یہودیوں نے آپ کی امی جان سیدہ مریم کی پاک دامنی پہ زبان اعتراض کی، اور عیسائیوں نے آپ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے کلام سعید کے اندر بے شمار ایسے مقامات پہ آپ کا ذکر کیا۔ میں قرآن پاک سے آپ کی ولادت کا واقعہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا نام عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عیسیٰ عیشو سے ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، جس کا مطلب ہے خادمہ، اللہ کی خاص عبادت کرنے والی بندی۔ آپ کے والد ماجد نہیں تھے، آپ کے نانا جان حضرت عمران جو اس وقت انبیاء کی تعلیمات پہ چلنے والے تھے، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ بیت المقدس کے مجاوروں کے سردار تھے، مذہبی پیشوا تھے، آپ رہنما تھے۔ اور آپ کی نانی جان حضرت حنا سلام اللہ علیہا، جب آپ کا واقعہ بیان کیا تو حضرت حنا سے آپ کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ سورہ آل عمران
میں جب آپ کا واقعہ شروع ہوا، آپ کی تاریخ ولادت کے حوالے سے قرآن و سنت میں کوئی تصریح نہیں ہے، حتیٰ کہ جو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پہ کتاب رحمت نازل ہوئی انجیل، موجودہ دور میں اس کی 4 قسمیں بڑی مشہور ہیں، ایک یوکا ہے، ایک متی ہے، ایک یوحنا ہے اور ایک برنباس ہے۔ یہ 4 انجیل کے نسخے بڑے مشہور ہیں۔ ان کے اندر بھی آپ کی ولادت کے متعلق کوئی تعیین نہیں ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی، کیسے ہوئی۔ کیسے ہوئی کا تو ہے، لیکن کب ہوئی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بعد میں آپ کی ولادت کے سینکڑوں سال بعد عیسائیوں نے اپنی طرف سے ایک دن کی تعیین کر لی 25 دسمبر کی، کہ اس دن کو ہم ولادت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خوشی منائیں گے۔ بعد میں ایسی عیسائیوں نے اس دن کو نامینیٹ کر دیا۔ قرآن و سنت کے اندر اور انجیل کے ان 4 نسخوں کے اندر 25 دسمبر اس حوالے سے کوئی تعیین نہیں کی گئی۔ گویا کہ آج 25 دسمبر ہے، آج پوری کائنات میں جو کرسچن ہیں، عیسائی حضرات ہیں، وہ کرسمس کا دن ولادت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے طور پہ آج کا دن وہ منا رہے ہیں۔ بدقسمتی آج یہ ہے کہ رفتہ رفتہ جوں جوں دور گزر رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائی بھی اس غیر اسلامی تہوار میں مبارکباد بھی دیتے ہیں، ان کے فنکشن کے اندر شرکت بھی کرتے ہیں، جو کہ اسلام کے اندر سراسر ناجائز ہے۔ اگر کرسمس ان کے اعتقاد کے مطابق دیکھا جائے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو وہ اس دن کو اس وجہ سے خوشی مناتے ہیں کہ اس دن نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ نے اپنا بیٹا جنا، جبکہ ہمارا نظریہ واضح ہے قرآن مجید کی سورۃ اخلاص کے اندر، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے جنا، نہ اللہ سے کوئی جنا گیا، وہ پاک ذات ہے۔ اگر اس حوالے سے، کیونکہ آج کے دور میں جتنے بھی عیسائی حضرات ہیں وہ ان سب کا نظریہ یہی ہے، اگر اس نظریے کے مطابق ہمارے مسلمان بھائی بھی ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، انہیں کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ حرام ہے، جو اسلام کے اندر سراسر ناجائز ہے۔ لیکن ہمارے جو معتدل قسم کے علماء ہیں، انہوں نے اتنی چھوٹ دی ہے کہ اگر عیسائیوں کا یہ نظریہ نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ نظریہ ہو کہ بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے خوشی کریں، ولادت کا دن منائیں، تو انہیں مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ لیکن جو راسخ العقیدہ علماء ہیں وہ اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام سے بڑا کوئی امن کا خواہاں تو نہیں تھا۔ مکی دور آپ کے سامنے ہے، 13 سالہ مکی دور، مشرکین نے آپ کو بڑی بڑی پارٹنرشپ کی آفریں دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل جل کے ہم چلتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، کبھی آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں، کبھی ہم آپ کے رب کی پوجا کر لیا کریں گے، معاہدہ کر لیتے ہیں، ایک دن آپ کا ایک دن ہمارا، ایک دن ایسے ایک دن ایسے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے واضح فرما دیا، اللہ کا یہ پیغام آیا، لکم دینکم ولی دین، اے ابھی بھی ان کو فرما دیں تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ جو راسخ العقیدہ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نظریہ بھی ہو کہ اللہ کے وہ نبی ہیں، اس حوالے سے اگر انہیں مبارکباد یا کرسمس کے حوالے سے، تو بھی وہ کہتے ہیں ناجائز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ معتدل علماء اس کی اس زاویے میں اس شرط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ نے جس طرح شان، مقام اور بلندی عطا کی، اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو بھی
اللہ نے زمانے کی یکتائی عطا فرمائی تھی۔ آپ اس وقت کی خواتین کی سردار خاتون تھی۔ قرآن مجید کے اندر آپ کا ذکر ہوا، حضرت مریم کے علاوہ کسی عورت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حضرت مریم کا نام ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو سورہ آل عمران 3 سپارہ ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو آپ کی نانی جان حضرت حنہ سے شروع کیا۔ حضرت حنہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان تھی، ان کے سرتاج حضرت عمران تھے جو خانہ کعبہ کے مجاوروں کے سردار تھے، بڑھاپے کے عالم کو پہنچ چکے تھے لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ایک دن حضرت حنہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی تھی تو کیا دیکھا، سامنے ایک درخت ہے، درخت پہ چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور چڑیا نے اس گھونسلے کے اندر بچوں کو جنا، باہر جاتی ہے، چند دانے اپنے منہ میں لے کے واپس آتی ہے، بچوں کا منہ کھلوا کے ان کے منہ کے اندر وہ دانے ڈالتی ہے۔ بس کیا تھا، پھر یہ عالم دیکھا تو حضرت حنہ سلام اللہ علیہ کا دل بھی پسیج گیا، اللہ کے حضور عرض کرنے لگی، تو کیسا خالق و مالک اللہ ہے، تو نے جانوروں کو بھی اولاد عطا کی لیکن مجھے اولاد نہیں دی۔ اے خالق و مالک اللہ، مہربانی فرما، تو نے پرندوں کو اولاد دی ہے تو اپنے اس عاجز بندی کو بھی اولاد عطا فرما۔ تو انہوں نے اللہ کے حضور عرض گزاری کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب عمران کی بیوی نے اللہ کے حضور عرض کی، مالک میں تیرے حضور انی نذرت لک، میں منت مانتی ہوں، کیا کرتی ہوں؟ منت مانتی ہوں کہ مہربانی فرما مجھے بھی اولاد عطا فرما، منت میری یہ ہوگی، ما فی بطنی محررا، وہ اولاد تیرے راستے میں ہمیشہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس وقت ماحول ایسا تھا کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ منت مانتے کہ خالق و مالک اللہ ہمیں اولاد دے، ہم اپنی اولاد کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گے۔ تو بیت المقدس کے آس پاس 300 حجرے تھے، دونوں سائڈز پہ 300 حجرے تھے، اور وہاں پہ جس کی پہلی اولاد ہوتی منت کے مطابق وہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیتے۔ ان مجاوروں کے جو سردار تھے وہ حضرت عمران تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان تھے۔ فتقبل منی، پس میری اس دعا کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک اے اللہ تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما وضعتها، پس جب اللہ نے دعا کو قبول کیا، فلما وضعتها، تو حضرت حنہ حاملہ ہوئی، حمل کے ساتھ ہوئی، اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے جب حضرت حنہ حاملہ ہوئی تو حضرت عمران وصال فرما گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑھاپے کا عالم تھا۔ قالت ربی انی وضعتها انثی، جب وضع حمل ہوا حضرت حنہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا اور بڑھاپے کے عالم میں حمل کے ساتھ بھی ہو گئی۔ جب حمل کے ساتھ ہوئی، وقت کے تقاضوں کے ساتھ حضرت عمران اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر جب ولادت کے عین لمحے آئے تو قالت ربی انی وضعتها انثی، اللہ کے حضور جب ولادت ہوئی تو عرض کرنے لگی، مالک میں نے تو منت مانی تھی کہ میں اپنی پہلی اولاد کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، یہ اولاد تو میری بچی پیدا ہوئی ہے، میں بچی کو کیسے وقف کروں؟ انثی، بیٹی پیدا ہوئی۔ اس وقت لوگ منت اس وجہ سے مانتے کہ اللہ کے گھر کی خدمت ہمیشہ میل کرتے ہیں نوجوان، تو منت کی وجہ سے اللہ بیٹے عطا فرماتا، تو بیٹوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جاتا۔ تو آپ نے بھی منت مانی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں وقف کروں گی، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ آپ کو اللہ نے بیٹی عطا کر دی۔
تو جب انہوں نے یہ عرض کی مالک یہ تو مجھے بیٹی عطا کر دی گئی، واللہ عالم، آواز قدرت آئی، ہم بھی خوب جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے، بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، یہ جو جنی گئی ہے، یہ جس کی ولادت ہوئی ہے، یہ بیٹی ہے، ولیس الذکر، یہ بچے کی طرح کیسے ہو سکتی ہے، کالانثی، یہ جو بیٹی ہے یہ بچے کی مثل نہیں ہو سکتی، اس بچی سے تو کل عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے پیدا ہونا ہے، ہم اسے نساء العالمین کا لقب عطا کریں گے، یہ بیٹی ہو کر بھی بچوں سے فضیلت میں کروڑوں بچوں سے بڑھ کر ہوگی۔ اے مریم، اے حنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اگرچہ بیٹی ہے لیکن اس کو ہم افضلیت ایسی عطا کر دیں گے، نساء العالمین کا لقب دے دیں گے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، جب حضرت حنا کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تو حضرت حنا نے ان کا نام مریم رکھ دیا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب نام مریم رکھ دیا فرمایا میں اس کو اور اس کی ذریت کو، آنے والی اولاد کو، اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو حضرت حنا نے آپ کے سامنے کپڑے کا ایک پردہ لگا دیا جس سے شیطان آپ کو مس نہ کر سکا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، ابن عباس سے یہ حدیث پاک مروی ہے، آقا کائنات نے ارشاد فرمایا جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی چیخ مارتا ہے، روتا ہے، تو آقا کائنات نے فرمایا وہ بچہ اس وجہ سے روتا ہے کہ شیطان اس کو ہاتھ لگاتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، اس کو ہاتھ لگاتا ہے، اس وجہ سے سیدہ حنا نے اس وقت اللہ کے حضور یہ دعا مانگی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں اس کو اور اس کی پوری ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اے اللہ تو بس اچھی طرح اس کو اپنی طرف سے قبول فرما۔ حضرت حنا کے ہاں حضرت مریم کی ولادت ہوئی، وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ جب کچھ بچپنے کے عالم کو پہنچی حضرت مریم تو اب ایشو کھڑا ہوا کہ یہ تو بچی ہے، اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیسے وقف کرے۔ تو قرآن کے ایک اور مقام پہ ارشاد ہے کہ وہاں پہ پھر قرہ ڈالا گیا، جو 300 مجاور تھے بیت المقدس کے، وہ کلموں کے ساتھ انجیل لکھا کرتے تھے، تورات لکھا کرتے تھے، ایک نہر تھی، ان کی سب کلموں کو نہر کے اندر ڈالا گیا اور فرمایا گیا جس کا قلم پانی کے اندر تیر جائے گا اسی کی کفالت میں مریم کو دے دیا جائے گا، کیونکہ سارے مجاور یہ چاہتے تھے کہ ہمارے سردار کی بیٹی ہے، یہ سعادت میں حاصل کروں گا، ہر انسان کی یہ خواہش تھی۔ لیکن جب قرے ڈالے گئے، فال نکالا گیا تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی قلم پانی پہ تیرنا شروع ہو گئی، وہ بھی بیت المقدس کے مجاورین میں شامل تھے اور حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت مریم کے کیا تھے جی؟ خالو، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت آپ کی عمر 120 سال تھی، حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال عمر تھی، اور آپ کی جو مسز تھی خاتون، ان کی ایک کم 100 سال عمر تھی، 99 سال ان کی عمر تھی، انہیں بھی اللہ نے اولاد نہیں دی تھی۔ حضرت مریم کو انہوں نے اپنی اولاد بنا لیا۔ بیت المقدس کے اندر ایک خاص قسم کا حجرہ بنایا گیا، کیونکہ وہاں پہ میل حضرات تھے تو یہ فیمیل تھی، خاص حجرہ تیار کیا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں، تربیت میں آپ کو دے دیا گیا، اور وہاں پہ آپ کو ٹھہرایا گیا جہاں پہ 7 مکفل تالوں سے گزر کر آگے جانا پڑتا تھا، تاکہ حفاظت کا یہ عالم، پاک دامنی کا یہ عالم۔ وقت گزرتا رہا، حضرت مریم 7 سال کی عمر میں آپ دن کو روزہ رکھتی، ساری رات اللہ کے حضور قیام میں گزار دیتی، تسبیح و تعلیل میں گزار دیتی، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے جہاں کہیں جانا ہوتا تو دروازہ بند کر کے چلے جاتے، تالے لگا کے چلے جاتے، دن بھر روزہ ہوتا، سحری ٹائم، افطاری ٹائم کھانا عطا فرماتے۔ تو ایک دن آپ کا کہیں جانا ہوا تو واپسی پہ تھوڑا تاخیر ہو گئی،
اور دل کے اندر یہ خیال بھی تھا کہ مریم کا روزہ بھی افطار کروانا ہے. آپ کے پہنچنے میں تاخیر ہوئی. جب آپ واپس پہنچے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اچھے طریقے سے پروان چڑھایا. وَكَفَّلَهَا زکریا علیہ السلام آپ کی کفالت کرتے رہے. جب ایک دن واپس پلٹے تاخیر سے کہ مریم کا میں نے روزہ افطار کروانا ہے، اچانک دروازوں کو کھولا. آگے کیا دیکھتے ہیں؟ کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب زکریا علیہ السلام اندر داخل ہوئے کمرے کے اندر، کیا دیکھتے ہیں؟ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، وہاں پہ بڑے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں سارے. وَجَدَ عِندَهَا زَكَرِيَّا رِزْقًا، اللہ کے ہاں بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریا علیہ السلام کے چہرے پہ غصے کے آثار آئے. فرمایا قال یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ میں تو تالے لگا کے گیا تھا، یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ تو قالت ہوا من عند اللہ، مریم سلام اللہ علیہا عرض کرنے لگی ابا جان آپ پریشان نہ ہوں، یہ بے موسم پھل کسی اور طرف سے نہیں آئے بلکہ ہوا من عند اللہ، یا اللہ کی طرف سے آئے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بے موسم پھل اللہ مریم کو دے سکتا ہے، 120 سال کی عمر تھی، اللہ نے آپ کو بھی اولاد نہیں دی تھی، آپ کا دل بھی زخمی ہوا، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ حضرت مریم کے اسی کمرے کے اندر آپ نے کھڑے ہو کر دعا مانگی. ہنالک دعا زکریا ربہ، آپ نے دعا مانگی اے خالق و مالک اللہ، اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ جب مریم کو تو نے بے موسمی پھل دیے ہیں، اے خالق و مالک اللہ مجھے بھی بے موسمی اولاد عطا فرما دے. قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، مجھے بھی اچھی پاکیزہ صالح اولاد عطا فرما دے. انك سمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والا ہے. فنادته الملائکہ، دعا مانگ کے فارغ ہوئے تھے، ابھی اسی مقام پہ تھے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے اسی کمرے کے اندر تھے. فنادته الملائکہ، اللہ کے فرشتے آئے، انہوں نے ندا دی. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس حالت میں کہ آپ اسی جگہ پہ براجمان تھے، اسی جگہ پہ رکے ہوئے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اے زکریا آپ کو اللہ کی بہت بڑی بشارت ہو، آپ کو ایک عظیم الشان یحییٰ علیہ السلام جیسا پاکیزہ بیٹا عطا کیا جائے گا، اور وہ تصدیق کریں گے بکلمۃ اللہ، اللہ کے کلمہ کی، یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی وہ تصدیق کریں گے. وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، وہ سردار ہوں گے اور عورتوں سے ہمیشہ دور رہنے والے ہوں گے اور پاکیزہ نیک اشخاص ہوں گے. حتیٰ کہ حضرت زکریا کو بھی اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام جیسے بیٹے کی بشارت دی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہیں پہ رہی، عبادت کرتی رہی. ایک دن اللہ کے پھر فرشتے آئے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاک علی نساء العالمین. فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. اللہ نے کیا کیا ہے جی؟ تمہیں چن لیا ہے. وطہرک، اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دیا ہے. واصطفاک علی نساء العالمین، اور تمہیں پورے عالمین کی عورتوں پر فضیلت عطا کر دی گئی ہے. جب پاکیزگی بھی آپ نے دیکھی، پھر چن بھی لے لیا گیا. پھر حضرت مریم ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت مریم اپنے اسی حجرے کے اندر، سورہ مریم کے آگے اندر اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا، اسی حجرے کے اندر عبادت کر رہی تھی. تو عبادت کرتے کرتے آپ نے کیا دیکھا جی؟ وہاں پہ جو 300 مجاور تھے ان میں سے ایک نوجوان تھا جس کا نام یوسف تھا، بڑا خوبصورت حسین و جمیل نوجوان تھا. وہ آپ کے حجرے میں آ گیا. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اس مجاور یوسف کی شکل میں اس کمرے میں آ پہنچے. تو سورہ مریم کے اندر ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں ذکر کرو مریم کا. اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب چلی گئی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا،
اور اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کر لی. فارسلنا الیہا، جب یعنی بیت المقدس کے اندر آ گئی، اپنا گھر بار چھوڑ کر، وہیں پہ تربیت، وہیں پہ کفالت، وہیں پہ عبادت. تو یوسف کی شکل میں ایک دن جبریل علیہ السلام آ گئے. فارسلنا الیہا روحنا، ایک دن ہم نے اپنے روح کو یعنی جبریل علیہ السلام کو مریم کی طرف بھیجا. جب مریم علیہ السلام نے دیکھا تو مریم علیہ السلام عرض کرنے لگی کہ تمہارا یہاں پہ آنا کیسے ہو گیا؟ انی اعوذ بکا من کا ان کنت تقیا، فرمانے لگی کہ میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، کیونکہ میں پرہیزگار خاتون ہوں، میرے قریب نہ آنا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. تو آگے جبریل علیہ السلام نے عرض کی قال انما انا رسول ربک، اے مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہوں. لِأَحْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں پاکیزہ صاف ستھرے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے، میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لِأَحْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام. بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹے تو اللہ دیتا ہے، لیکن جبریل علیہ السلام فرمانے لگے میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. گویا کہ مجازی طور پر جبریل علیہ السلام نے کہا میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. آج جب ہم اللہ کے نیک بندوں کی مزارات پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے دعا مانگتے ہیں، اگر دعا مانگتے ہوئے بیٹا مانگ بھی لیں تو یہ حقیقت میں ان سے مانگنا نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت میں اللہ سے مانگنا ہوتا ہے. یہ اس قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کیا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ بات تو بڑی لمبی چوڑی ہے. حضرت مریم کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام، میرے لیے کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ ولم یمسسنی، میرا نکاح بھی نہیں ہوا، مجھے کسی بشر نے آج تک چھوا ہی نہیں. ولم اکو بغیا، نہ میں بدکار عورت ہوں، نہ میرا نکاح ہوا، نہ کسی نے چھوا، نہ میں بدکار ہوں، پھر میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ قال کذالک، جبریل کہنے لگے یہ ایسے ہی پیدا ہو جائے گا. قال کذالک، یہ ایسے ہی پیدا ہو جائے گا. قال ربک هو علی حین، اس لیے کہ آپ کے رب کے لیے یہ سارا کام کرنا بڑا آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنا دیں گے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ ہماری طرف سے رحمت والا معاملہ ہوگا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس کا کیا ہو چکا ہے جی؟ فیصلہ ہو چکا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری، حضرت مریم بھی حاملہ ہو گئی. جب وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ وضع حمل کا وقت قریب آیا تو حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے بیت المقدس کو چھوڑا. آپ بیت المقدس سے مشرقی سائڈ پر جودی پہاڑ کا جو سلسلہ ہے، وہاں پہ ایک غار ہے کوہ سرات، وہاں پہ آپ تشریف لے گئی. 9 کلومیٹر بیت المقدس سے مشرقی سائڈ پہ آپ وہاں پہ پہنچی. تو جب بیت اللحم جگہ کا نام ہے جس جگہ پہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جب آپ وہاں پہ پہنچی فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قدیا، تو اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا، پھر اسے لیے ہوئے ایک دور جگہ پہ چلی گئی. جب حاملہ ہوئی، وضع حمل کا وقت قریب آیا تو دور جگہ پہ چلی گئی. فجاءها المخاض، جب درد ذہ شروع ہوا، ولادت کے آثار نمودار ہوئے. الی جذع النخلہ، تو آپ ایک کھجور کی تنے کی جڑ میں بیٹھ گئے، کھجور کے جڑ میں بیٹھ گئے. قالت یا لیتنی، پھر کہنے لگی کاش مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، میں بھولی بسری ہو جاتی. علماء نے یہاں پہ لکھا کہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ درد ذہن کی شدت تکلیف کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہی تھی، بلکہ نہیں، بلکہ پاکیزگی پاک دامنی کا یہ عالم تھا. آپ کے ذہن میں فوراً سوال آ رہا تھا میرا خاندان بھی اتنا عظیم تر خاندان، لوگ مثالیں دیتے ہیں میرے خاندان کی، لوگوں کو یہ تو نہیں پتا کہ جبریل آئے تھے اور اللہ کی طرف سے خوشخبری سنا کے گئے، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں اللہ کی جانب سے عمل میں ہوں. جب میں لوگوں کے پاس بچے کو لے کے جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے، میں کیسے ان کا سامنا کر پاؤں گی. اس حوالے سے حضرت مریم کہنے لگی کاش اس سے پہلے میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی، میں مر جاتی اس سے پہلے. جب یہ معاملہ ہوا
فناداہا، نیچے جبریل علیہ السلام وادی کے نیچے آئے اور انہوں نے ندا دی، فنادتہ الملائکہ، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، نیچے وادی سے نیچے آواز دی، اللہ تحزنی، اے مریم خوف نہ کریں، قد جعل ربک تحتک سریا، ذرا نیچے تو دیکھیں، اللہ نے آپ کی ٹھنڈک کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اس کھجور کو ذرا ہلائیں، اس کھجور سے سرسبز و شاداب، اس کھجور سے تازہ کھجوریں نیچے گریں گی، کھجوریں کھائیں، پانی پئیں، اور فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي، کھائیں پئیں، وَقَرِّي عَيْنَا، اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کریں، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تو کسی آدمی کو دیکھے، یعنی جب ولادت ہو چکی، دل کو ٹھنڈک بھی پہنچ چکی، فرمایا کہ جس وجہ سے تو پریشان ہے کہ میں آدمیوں کا کیسے سامنا کروں گی، تو فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کسی بشر کا سامنا کرے، فَقُولِي، تو اسے کہہ دینا، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، آج میں نے رحمان کے لیے منت مانی ہوئی ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اس وقت جو روزے ہوتے تھے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، تو فرمایا اے مریم جس وجہ سے تو پریشان ہے، پریشان نہ ہو، پانی پیو، کھجوریں کھاؤ، اپنے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اور لوگوں کے سامنے آنے کی وجہ سے جو پریشانی لاحق ہے، جب تمہارا کسی کا آمنا سامنا ہو تو فقط اسے یہ کہہ دینا کہ میں آج روزے میں ہوں، آج کے دن میں نے نہیں بولنا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، جب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے پھر اپنے گھر واپس پلٹی، 40 دن کے بعد واپس پلٹی، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہنے لگے اے مریم یہ تو نے کیسا کام کر دیا، یا اخت ہارون، تم تو ہارون کی بہن ہو، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے باپ بھی ایسے نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں بدکار عورت تھی، یہ تم نے کیا کیا ہے، نہ تمہاری شادی ہوئی، نہ نکاح ہوا، بچہ لے کے ہمارے پاس آ گئی، نہ تمہارا بھائی ہارون علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت اللہ کے نبی تھے، اور تمہاری نانی جان، تمہاری امی جان حضرت حنا کو دیکھیں، وہ بھی بدکار نہیں تھی، اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، اور عمران کو دیکھیں وہ تو بیت المقدس کے متولی تھے، یہ تم نے کیا کام کیا، فاشارت الیہ، پھر تم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو جائے جبریل کہنے لگے پریشان نہیں ہونا، تم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے، فاشارت الیہ، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جب مریم نے اشارہ کیا تو وہ سارے چھنچھلا کر کہنے لگے اے مریم کیسی بچکانہ باتیں کرتی ہو، یہ تو بچہ پالنے میں ہے، پنگھوڑے میں ہے، ماں کی گود میں ہے، کیف نکلم، یہ کیسے کلام کرے گا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو تاریخ کے اندر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 40 دن کی تھی، تو آپ اس وقت ماں کا دودھ پی رہے تھے، جب انہوں نے یہ بات کی تو آپ نے اپنے آپ کو حرکت دی اور اپنی انگلی کو بلند کر کے فرمانے لگے قال انی عبد اللہ، خبردار میری ماں پر زبان اعتراض کرنے والوں رک جاؤ، قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ۔ 40 دن ہیں اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح علیہ السلام بول رہے ہوں آتانی الکتاب، میرا اللہ مجھے کتاب بھی دے گا، وجعلنی نبیا، اور میرا اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام۔ یہ سارے واقعات دیکھنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ یہود و نصارہ آپ پہ ایمان لاتے، لیکن ایمان نہ لا سکے، یہودیوں نے آپ کی ماں پہ زبانیں اعتراض کی، اور نصرانیوں نے، عیسائیوں نے آپ کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا۔ اللہ پاک نے پھر واضح ہدایات کے بعد جب وہ نہ مانے پھر آخر میں اتنا پیغام دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اتنی نشانیوں کے بعد تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو؟ عیسیٰ کی مثل تو آدم جیسی ہے، میں نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، ان کا ڈھانچہ بنایا، فرمایا کن ہو جا تو وہ آدم بن گئے۔ میں نے آدم کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اگر آدم اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے تو عیسیٰ کیسے اللہ کے بیٹے بن گئے؟ عیسیٰ کی تو ماں ہے، تم نے کیسے ان کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا ہے؟ تو گرامی قدر حضرات، آج کرسمس کا دن ہے، جو عیسائی برادری ہے وہ کرسمس کو اس وجہ سے مناتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں،
اس بات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح اس کی تردید شدید کی، وہ اللہ کے بیٹے نہیں۔ اگر بیٹے ہوتے تو آدم بھی بن سکتے تھے جو بغیر ماں باپ کے، جب وہ نہیں تو عیسیٰ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو سارے انبیاء پر ایمان لا کر پھر سب سے بڑھ کر جو ایمان ہے وہ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع